یہ شخص صحت مند کہلاتا ہے۔ یہ بیمار ہے، جگر سے ہی کام نہیں کر رہا، گردے سے ہی کام نہیں کر رہے، یا آنکھ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، کان کی سماعت متاثر ہو رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، ہاتھوں کے اندر ریشہ طاری ہو گیا ہے، یہ بیمار ہے۔ جب اعضاء کام نہ کریں تو بیمار کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر سے ان سب چیزوں کو جوڑ دینے والی چیز، کام پہ لگانے والی چیز، کنٹرول کرنے والی چیز وہی نکل جائے روح، تو پھر تو یہ اعضاء بکھرنے لگتے ہیں، ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے جب معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو۔ معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے جب معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو۔ دفتر میں بیٹھا ملازم اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو، کرسی پہ بیٹھا افسر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو، گھر میں بیٹھی بیوی اپنے شوہر کا حق کا خیال کر رہی ہو، اور باہر ملازمت میں گھومنے والا یہ شوہر اپنی بیوی کی وفا کا لحاظ کرنے والا ہو، اس باپ کو اپنے باپ پنے کا احساس ہو، اور اس بیٹے اور اولاد کو اپنی اولاد ہونے کا احساس ہو، وقت کا حاکم معاشرے کے اندر انصاف دے رہا ہو، رعایا بھی حاکم کی رعایت کر رہی ہو، کاشتکار اپنی امانت کا خیال کر رہا ہو، بازار میں بیٹھا تاجر اپنی امانت اور دیانت سے مخلوق خدا کے حق پورا کر رہا ہو، تو کہا جاتا ہے یہ معاشرہ صحت مند ہے۔ یہ معاشرہ صحت مند ہے کہ اس کے افراد اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ جسم کے اعضاء کام نہ کریں بیمار کہلاتا ہے۔ معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں کہ باپ کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میری بھی اولاد ہے، اور اولاد کو فکر کوئی نہیں کہ میرا یہ باپ ہے، ماتحت کو یہ احساس نہیں کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، حاکم کو کوئی فکر نہیں کہ میری ذمہ داری رعایا کے لیے کیا بنتی ہے، تو یہ معاشرہ بیمار معاشرہ کہلاتا ہے۔ معاشرہ بیمار معاشرہ کہلاتا ہے، اور جب یہ معاشرہ بیماری کی انتہا کو پہنچتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے تو اسے قیامت کہا جاتا ہے، انتہائی درجے کی۔ لیکن جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس معاشرے کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جاہلیت کا دور۔ پیارا نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو معاشرہ بیمار تھا، معاشرہ بیمار تھا، اسے بیماری لگ چکی تھی۔ جو طاقتور تھا اپنے طاقت کے زور پہ دوسروں کی زمین بھی قبضہ کرتا، دوسروں کا پیٹ چاک کر کے اپنا پیٹ بھرتا، اپنی پیاس بجھانے کے لیے دوسروں کا خون چوستا، اپنا گھر بنانے کے لیے دوسروں کا گھر اجاڑتا۔ یہ ساری گندگیاں اس معاشرے میں تھی، وہ بیمار معاشرہ تھا، جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت کا دور ہے۔ آج جہالیت 2 گنا بڑھ گئی ہے۔ اس زمانے کے انسان کو اپنی جاہلیت کا احساس تھا، لیکن آج جاہلیت کی تہذیب نے اس جہالیت کا احساس بھی مٹا دیا کہ جہالت کا دور آج بھی ہے۔ جاہلیت کا بدترین دور ہے آج کا۔ تعلیم کا دور نہیں رہا، جاہلیت کا۔ تعلیم تو انسان کو انسانیت دیتی ہے، اور انسانیت کے اندر احساس پیدا کرتی ہے۔ باپ کے میں باپ ہوں، کیا ذمہ داری بنتی ہے میرے لیے اولاد کے لیے۔ تعلیم تو یہ احساس پیدا کرتی ہے اولاد کے اندر کہ یہ میرا باپ ہے، اس کا مجھ پر کیا حق ہے۔ تعلیم تو یہ احساس پیدا کرتی ہے، عورت کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شوہر یہ میرا مجازی آقا ہے۔ اسے تو شوہر کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ میری بیوی ہے، رفیقہ حیات ہے، اپنا سب کو چھوڑ کے اس نے ڈیرے میرے گھر میں ڈال دیے ہیں،
تعلیم تو وہ نور ہے جس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے. تاجر کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، حاکم کو اپنی عہدے اور منصب کا لحاظ ہوتا ہے. وہ تعلیم تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تشریف لائے تو جاہلیت کا دورہ تھا. معاشرہ بیمار ہو چکا تھا. ہر شخص دوسرے کے حق کو ضائع کر رہا تھا. اور آج کا معاشرہ بھی اسی جاہلیت کا رنگ پیش کر رہا ہے. اگر جاہلیت کا پوری تصویر ایک لفظ میں دیکھی جائے تو قرآن دکھا رہا ہے کنتم اعداء. یہ پوری جاہلیت کی تصویر کھینچ دی قرآن نے کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن. خیر خواہ کوئی نہیں، ہمدرد کوئی نہیں، ایثار کرنے والا کوئی نہیں، احسان کرنے والا کوئی نہیں، شفقت کرنے والا کوئی نہیں، رحم کرنے والا کوئی نہیں. اعداء. آج ویسے عام طور پہ اخباری کہانیاں میں ممبر پہ سناتا نہیں، لیکن بعض اوقات ایسی عبرتناک کہانیاں ہوتی ہیں کہ عبرت کے لیے بتائی جاتی ہیں. آج میں صبح اخبار دیکھ رہا تو پتہ چلا ملتان میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کروایا، وہ بھی کرائے کے قاتلوں سے. وہ کوئی جاہل نہیں تھا، انہی تعلیمی اداروں سے پڑھ کے آیا تھا، لیکن ان تعلیمی اداروں میں اب علم رہا کہاں ہے بدقسمتی سے. یہاں تو شہوت پرستی سکھائی جاتی ہے، نفس پرستی سکھائی جاتی ہے. اور لارڈ میکالے کے نظام تعلیم میں باپ کا احترام کہاں ہے، ماں کی عزت کا خیال کہاں ہے، باپ کی عظمت کا خانہ اس تعلیم میں کہاں رہا. تو لکھا کہ اس نے اپنے باپ کو کرائے کے قاتلوں سے قتل کرا. اور عام خاندان نہیں، قریشی خاندان جو ہمارے وزیر خارجہ کا خاندان کا قریبی فرد تھا، بڑا خاندان، قریشی خاندان. اور گدی نشین کرائے کے قاتلوں سے بیٹے نے قتل کروایا. اور وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ بیٹا غیر گندی عورتوں سے تعلق رکھتا تھا. باپ سے کہتا ابا زمین بیچ دے، باپ راستے میں رکاوٹ بنتا، باپ کو بیٹے نے قتل ہی کروا دی. اذ کنتم اعداء، زمانہ جاہلیت کی تصویر ہے. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں باہمی دشمن تھے. دشمن، بیٹا باپ کی جان لے رہا ہے، بیٹیاں ماؤں کی جانیں لے رہی ہیں، بھائی کے سامنے عدالت میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا جان لیوا ہے. ارے فرد معاشرے سے گھر سے لے کر خاندان تک، خاندان سے لے کر معاشرے تک، اپنے وطن سے لے کر باہر کی دنیا کا نقشہ تو دیکھو، ایسا لگتا ہے کنتم اعداء، سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. اذ کنتم اعداء، بدترین جاہلیت کا دور ہے، بدترین، جہاں ہر فرد بیمار ہے اور پورا معاشرہ بیمار ہے. کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی مٹ گیا. تو اللہ کریم زمانہ جاہلیت کی تصویر دکھا رہا. اذ کنتم اعداء، تم باہمی دشمن تھے، دشمن. اذ کنتم اعداء. اور تمہاری حالت کیا تھی؟ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے. افراد کے لحاظ سے ہر فرد اس ہلاکت کے اندر موجود تھا کہ ابھی موت آئے اور جہنم میں جائے، ابھی موت آئے اور جہنم. اس کی رات دن کی زندگی ایسی ہے. اس کا دن رشوت میں گزرتا ہے، رات عیاشی میں گزرتی ہے. دن حرام کمانے میں گزرتا ہے، رات عیاشی میں گزرتی ہے. دن لوگوں کے مال لوٹنے میں گزرتا ہے، رات شراب میں اور نشے میں گزرتی ہے. دن حرام کاری میں گزرتا ہے اور رات کی حرام کاری کے اندر رات گزرتی ہے. فرمایا یہ جاہلیت کی تصویر ہے. پورا معاشرہ باہمی ایک دوسرے کا دشمن، باہمی ایک دوسرے کا دشمن. اور فرد کی زندگی اور کردار ایسا کہ ابھی مرے اور جہنم میں جائے. اللہ کہتا ہے اس معاشرے کی کایا بدلی. کیا چیز تھی ان کے اندر؟ کون سی دوائی استعمال کی؟ کون سی چیز آئی کہ انہیں صحت مل گئی؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان کے اندر صحت اس سے آئی کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا.
ڈرنے لگے. تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور اس سے آسان مفہوم یہ ہے کہ ایسا محتاط زندگی گزارتا ہے کہ کہیں کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں میرا دامن کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے. ایسے ڈر کے احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، کہیں میرے دامن پہ کوئی گناہ کا دھبا نہ آ جائے، کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے، کسی کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے، کسی کا روپیہ میرے جیب میں نہ آ جائے، کسی کی بیٹی پر میری نگاہیں نہ پڑیں، کسی حرام کی طرف میرا قدم نہ اٹھے، اور کسی حرام کی طرف میرے ہاتھ نہ بڑھیں. ایسا تقویٰ. فرمایا جب اس معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، سبحان اللہ، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. پھر دنیا نے اس معاشرے کا نقشہ بھی دیکھا ہے. کیا نقشہ تھا؟ کنتم اعداء، باہمی دستے گریبان، ایک دوسرے کے دشمن. اور کہاں تقویٰ اور کہاں اسلام کی روح ان میں زندہ ہوئی. سبحان اللہ. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. پھر ایسی الفتیں کہ تم باہمی شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. پھر ساری نفرت کی دیواریں، قومیت کی دیواریں، لسانیت کی دیواریں، نسل پرستی کی دیواریں، مفادات کی دیواریں، رنگ نسل کی باتیں اور علاقوں کی جھگڑے سب مٹ گئے، سب مٹ گئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. سب باہمی شیر و شکر ہو گئے، سب بھائی بن گئے میرے عزیزو، سب بھائی بن گئے. تو میرے عزیزو، مرض بھی آج واضح ہے، مرض بھی آج دیکھ لیں کہ آج کنتم اعداء کا نقشہ ہے، ہر ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور ہر شخص جہنم کے کنارے پہ کھڑا کہ ابھی مر جائے جہنم میں جائے، اس لیے کہ اس کا کردار گھٹیا ہو گیا، اس کا اخلاق گھٹیا ہو گیا، اس کی آمدنی حرام کی ہو گئی، اس کی زبان گندی ہو گئی، اس کی آنکھیں خائن بن چکی ہیں، کردار ایسا. تو نسخہ وہی ہے. پھر تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اعضاء پہ کنٹرول ہوتا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں بڑھنا ہے، اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے، سونا ہے یا جاگنا ہے، یہ اندر کی روح کنٹرول کرتی اعضاء کو. یہ نکل جائے تو یہ اعضاء بکھرنے لگتے، ٹوٹنے لگتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں. روح ہوتی ہے، یہ روح ان سب کو جوڑ دیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہے. تو میرے عزیزو، اگر اسلام کی روح اور تقوی کی روح پھر سے زندہ ہو جائے، پھر یہ معاشرہ صحت مند بھی ہو جائے، پھر جڑ بھی جائے، پھر یہ معاشرے کو یہی روح پھر جوڑ دے گی، پھر اکٹھا کر لے گی، پھر اس کے اندر احساس ذمہ داری پھر پیدا کر دے گی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہیں گے دنیا کے اندر تو بہت سارے ملکوں میں ایمان تقویٰ اسلام نہیں ہے، پھر بھی ان کے اندر احساس ذمہ داری ہے. اے میرے عزیزو، وہ جزوی صحت ہے، جزوی صحت. وہ دوستوں میں مسکرائے گا اور بیوی پہ گھر پہ ظلم کرے گا، دوستوں کی خدمت کرے گا، باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک دے گا، بازار سے راستے سے گندی تھیلی بھی ہٹا کے ایک طرف پھینک دے گا، اور خود گندگی کا ڈھیر بن کے معاشرے کو پریشان کرے گا. وہ صحت مند نہیں ہے، وہ جزوی صحت ہے. حقیقی صحت مندی اور اسلامی انسانی معاشرے کی زندگی اور اس کی صحت، وہ صرف اسلام سے اور تقوی سے وابستہ ہے. ہاں، وہ پھر گھر کے اندر بھی حق ادا کرے گا، بازار کے اندر بھی، دوستوں کے اندر بھی، اور دشمنوں پر بھی بلا وجہ ظلم نہیں کرے گا، دشمن پر بلا وجہ ظلم نہیں کرے گا. تو میرے عزیزو، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے. اسلام کی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تب اس جاہلیت کی گندگیوں سے نکلیں گے. بدقسمتی میرے عزیزو یہ ہے، اس تہذیب کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے غلط کرنے والے کو اندر سے اس کا احساس بھی مٹا دیا. اس نے جاہلیت کا احساس بھی مٹا دیا. پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھے ایسے ظالم ہوا کرتے ہیں، ہاں، ایسے قوموں کو لوٹا کرتے ہیں، ایسے ملک کے ٹکڑے کیا کرتے ہیں، ایسے مسلمان بیٹیوں کو فروخت کیا کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو تقسیم کیا کرتے ہیں. بدترین جاہلیت ہے یہ، بدترین جاہلیت.
اسلام کا نور، علم کا نور، تقوی کی دولت وہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے، اس سے انسان باہمی جڑتا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا. تو میرے عزیزو، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ ایک ایسی چیز ہے اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ معاشرہ باہمی محبتوں کا مرکز بن جائے گا. پھر باپ کو احساس ہوگا میں باپ ہوں، اولاد کی میری کیا ذمہ داری بنتی، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. پھر اولاد کو احساس ہوگا اگر اس کے اندر خوف خدا ہوگا، میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے یہ باپ کو ایذا دینے والا اور باپ کو تکلیف دینے والا اور ماں باپ کو ستانے والا، یہ تہجد گزار بھی ہو، نمازی بھی ہو، حج روزے کرنے والا بھی ہو، حج فرمایا کرتے سب کچھ کرنے والا بھی ہو، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ راضی تب ہوگا جب باپ راضی ہوں گے. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑے مفسر گزرے، فرمایا کوئی آدمی یہ ساری نیکیاں بھی کرتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو اور حج عمرے بھی کرتا ہو، لیکن ماں باپ کو ستانے والا ہو تو مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا. لیکن یہ خوف خدا ہو تب تو اولادوں کی زبانوں پہ کنٹرول آئے گا، تب تو اولادوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، تب تو ماں باپ کو فکر ہوگی کہ یہ اولاد یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، مجھے ان کی تربیت کرنی ہے. کیسے بدقسمت مسلمان ہیں، آج تو گیا گزرا ہے. نوجوان اولادوں کو تو باہر بھیجتے ہی تھے، اب تو بیٹیوں کو بن سہارے کے باہر کی دنیا میں بھیج رہے ہیں، جہاں انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کی عزت بچی گئی، حیا بچی گئی، پاک دامنی بچی گئی. مسلمان ہیں پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں غیرت کہاں رکھ کے آ گئے، حمیت اسلامی کہاں کھو گئی. جوان بچیاں انہیں غیر دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، کوئی احساس نہیں کہ ان کا کوئی نگہبان ہے، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کی حیاداری. اسلام میں اس کی کہاں گنجائش ہے. لیکن جب غیرت ہی مٹ جائے، حیائی چھن جائے، ایمان کی روشنی ختم ہو جائے، پھر اسلام مسلمان انسانی سوسائٹی کے اندر یہ تصویریں بھی نظر آتی، یہ منظر بھی سننے میں آتے ہیں. تو اللہ کے لیے میرے عزیزو، یہ آج نہ باپ کو احساس رہا، نہ ماتحت کو احساس رہا، نہ ذمہ دار کو احساس رہا، نہ بیوی کو احساس رہا، نہ شوہر کو احساس رہا کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے. اس لیے کہ خوف خدا نکل گیا ہے، اللہ کا ڈر نکل گیا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.